وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں پروردگار عالم نے حج کے بعض دوسرے احکامات کی طرف اشارہ فرمایا۔ بعض ایسے احکامات اور ایسی خرافات جو زمانہ جاہلیت میں تھیں، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جاہلیت میں بھی موجود تھا۔ بعض احکامات اس میں تبدیلی آئی ہے یا عمل کرنے کی نوعیت اور کیفیت جاہلیت میں جو تھی اس کی قرآن کریم نے اور رسول اللہ نے اصلاح فرمائی، لیکن یہ اصلی عبادت اور اس طرح سے حج کا ایک تصور اس دور میں بھی تھا، لہٰذا جو ان کے طواف کا طریقہ تھا، ان کے سعی صفا و مروہ کا طریقہ تھا، ان کے جو وقوف ہیں عرفات، مشعر الحرام، منا، ان کے جو ان کے طریقہ کار تھے اس میں اختلاف تھا، اس میں بعض مشکلات تھیں، اس کی اصلاح کی ہے۔ اور یہ بھی بہت خوبصورت روش ہے قرآن کریم کی کہ جو ان میں اچھی چیزیں موجود تھیں اس کو قبول کیا ہے قرآن کریم نے، لیکن اس عبادت میں یا اس سنت میں، اس طریقے میں، اس رواج میں جو غلطیاں تھیں، جو خامیاں کوتاہیاں تھیں، اس کو دور کیا ہے۔ یہ آج بھی جو مربی افراد ہیں، جو مبلغ افراد ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم تلاش کرتے ہو فضل کو اپنے رب کی طرف سے۔ فضلا من ربکم قرآن کریم کی اور بھی کئی آیات میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب تجارت ہے، پیسہ کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، فضل کی تلاش اس معنی میں۔ سورہ جمعہ میں بھی جب جمعہ کی عبادت اور نماز ادا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس طرح کی تعبیر موجود ہے۔ لہٰذا یہاں فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہاں بھی بعض مفسرین نے بیان کیا کہ عرب اس دور میں جاہلیت میں حج کے ایام میں خرید و فروخت کو حرام قرار دیتا تھا اور اس کو ناجائز قرار دیتا تھا، لیکن اس کو غلط قرار دیتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ ان ایام میں بھی اگر آپ اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تبتغوا، ابتغاء، بغی، یہ تبتغوا شدید طلب کو کہا جاتا ہے، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا۔ لہٰذا آپ اگر طلب کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، آپ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں ان ایام میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب جب انسان اور حاجی احرام باندھ لیتا ہے حج کا تو اسے 3 وقوف کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وقوف اور جو اس نے ٹھہرنا ہوتا ہے وہ عرفات کا میدان ہے، اس کے بعد جو رات گزارنی ہوتی ہے وہ مزدلفہ میں ہے، جس کو مشعر الحرام کہا ہے قرآن کریم نے،
اس کے بعد اس کا منا کا وقوف ہے۔ تو اب سب سے پہلے یہاں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے نکلتے ہو۔ افض تم فیض کسی کی چیز کی طرف جاری ہونا، لہذا فیض استعمال ہوتا ہے کہ خدا کا فیض، یعنی اس کی جو رحمت ہوتی ہے۔ ویسے یہ جب زیادہ پانی اکٹھا ہو کر ایک طرف بہتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کیونکہ وہاں عرفات میں بھی ایک جمع غفیر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور ایک طرف اکٹھا نکلتے ہیں اور چلتے ہیں، تو اسی پانی سے اس کو بھی تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، کسی جگہ سے اکٹھے باہر نکلنا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب آپ عرفات کا وقوف، اس کا تذکرہ نہیں لیکن اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے، جب زیر کا کہا جا رہا ہے کہ جب عرفات سے آپ نکلتے ہیں، یعنی عرفات کا وقوف آپ کر چکے ہیں میدان عرفات میں اور آپ نکلتے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں، کیونکہ رات وہاں پہ گزارنی ہوتی ہے عرفات کے بعد، تو مشعر الحرام اور مزدلفہ میں وہاں پہ اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہاری ہدایت کی۔ تم پہلے گمراہ تھے، تم پہلے کافر تھے، تم پہلے مشرک تھے، تم پہلے خدا سے دور تھے، کیسے اس نے تمہیں ہدایت کی نعمت سے نوازا، کتنی بڑی یہ نعمت ہے، تمہاری یاد خدا بھی اتنی بڑی ہو، اس میں بھی اتنی پاور ہو، اس کے انداز میں بھی یہی چیز نظر آنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم کیا تھے؟ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، تم صحیح راستے پہ نہیں تھے۔ ممکن ہے بعض ایسے افراد ہوں جو اس سے پہلے کافر ہوں، اس سے پہلے مشرک ہوں، اس سے پہلے مسلمان نہ ہوں، اس سے پہلے وہ مسلمان ہوتے ہوئے گمراہی کے راستے پہ چل رہے تھے، لیکن پروردگار عالم نے انہیں ہدایت دی، انہیں اپنے گھر کی طرف بلایا، اس عظیم نعمت کی طرف اور عبادت کی طرف بلایا، لہٰذا ان تمام نعمتوں کا شکریہ بجا لاتے ہوئے اسی طرح سے خدا کو وہاں پہ یاد کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پہلے بھی افضتم کا تذکرہ، پھر اب دوبارہ، پھر افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم نکلو، من حیث افاض الناس، وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ نکلتے ہیں۔ یہ اب یہاں پہ دو تفسیریں، ایک یہ کہ یہ اشارہ ہے جو تیسرا وقوف ہے اس کی طرف، جو منا میں جانا ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ تاکید ہے قرآن کریم میں، کیونکہ جو قریش تھے وہ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کو متوجہ کیا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی اس پہ فوکس کیا ہے قرآن کریم نے کہ اس وقوف عرفات کو تم نے نہیں چھوڑنا، جیسے دوسرے لوگ انجام دے رہے ہیں اسی طرح سے تمہیں بھی انجام دینا، ایسا نہیں ہے کہ وقوف عرفات چھوڑ دیں، مشعر الحرام اور منا کو آپ انجام دیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ تیسرے وقوف کی طرف اشارہ ہے۔ لوگ پھر کیسے انجام دیتے ہیں؟ لوگ عرفات کے بعد مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر طلوع آفتاب کے بعد منا کی طرف حرکت کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ثم افیضوا، پھر اسی طرح سے اکٹھے نکلو، من حیث افاض الناس، جس طرح دوسرے لوگ نکل رہے ہیں، واستغفر اللہ، اور استغفار کرو، کیونکہ پورے حج میں ایک جو روح حج ہے وہ یہی ہے، وہ یاد خدا ہے، وہ استغفار ہے، وہ ذکر خدا ہے۔ ظاہری احکامات ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے، جو روح حج ہے، لہذا بار بار کبھی ایک عبادت بیان کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرو، کبھی استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً پروردگار عالم وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہترین ایک حج کی عبادت میں جو اہم عمل دخل ہے وہ ان تین وقوفوں کا ہے، جو سب سے پہلا عرفات کا ہے، وہاں پہ انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ وہاں جو روایات میں بھی بیان فرمایا کہ جو اپنے آپ کی معرفت حاصل کرتا ہے، جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔
لہٰذا جب احرام باندھ لیتا ہے حاجی تو اس کو میدان عرفات میں لایا جاتا ہے۔ آپ حج کی عبادت کا آغاز کر رہے ہیں تو اپنی پہلے معرفت حاصل کریں، تم کون ہو، کس مقام پہ کھڑے ہو۔ لہٰذا جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو آپ مزدلفہ میں، جہاں پہ کوئی خیمہ نہیں ہے، جہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، رات کی تاریکی میں وہاں مٹی پہ، وہاں پتھروں پہ، وہاں تم نے رات گزارنی ہے۔ ان عرفات سے، مشعر الحرام سے، ان سے تمہیں آخرت کو یاد کرنا ہے کہ تمہیں وہاں بھی اسی طرح لاکھوں کروڑوں اور بے شمار مخلوقات کا وہاں بھی مجمع ہوگا۔ وہاں یہاں جس طرح تمہارے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تمہیں مٹیوں پہ، تمہیں پتھروں پہ تمہیں بیٹھنا ہے، تمہیں راتیں گزارنی ہے، یہاں پہ استغفار کرو اس دن کی۔ لہٰذا ایک جو کہا جاتا ہے کہ جو قیامت کی بہترین یاد جس سے تازہ ہوتی ہے اور انسان ان مناظر کو سمجھ سکتا ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد منا کا وقوف ہے، وہاں پہ جو انسان کا قربانی کرنا، وہاں پہ کنکریاں مارنا، وہ دوسرے جو مراحل ہیں۔ یہ خوبصورت ایک عبادت ہے جس میں انسان کی خود سازی کی ایک بہترین پریکٹس ہو سکتی ہے اسی حج کے ذریعے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ان عبادات سے اور اس حج کی عبادت کے فلسفے سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔